الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے. الخلق عیال اللہ. ہر ایک انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے. اسی طریقے پر دنیا میں جتنی بھی ساری کی مخلوقات ہیں، یہ دنیا کی ساری مخلوقات یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عیال ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے عیال سے بہت بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی: اے میرا نبی داؤد، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے وہ گنہگار بندے جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، جن کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہیں، ان کے دل گناہ کرتے کرتے غلاظتوں کے گٹر بن چکے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی نیکی نہیں، ان کا دل کالے پتھر کی طرح کالا ہو چکا ہے، ایسے گنہگار بندوں کو پتہ چل جائے کہ پروردگار عالم مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، تو مارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کام کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اللہ فرماتے: یا ابن آدم انی لک محب، یہ آدم کے بیٹے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، فبحقی کل محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتے محبت کا. اے ابن آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. جس وقت بندہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے گنہگار بندے کو یاد کرتا ہے. دنیا میں بندہ گنہگاروں کے سامنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگار بندے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں. فاذکرونی اذکرکم. جس وقت بندہ ذاکر ہوتا ہے دنیا میں، اسی وقت بندہ بارگاہ خداوندی میں مذکور ہوتا ہے. اس کا تذکرہ بین الملائکہ، تذکر بین الملائکہ، فرشتوں کے درمیان اس کے خیر کے تذکرے ہوتے ہیں. اے ابن آدم، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا پروردگار اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا. وقت پر کھانا کھلاتا ہے، وقت پر پانی پلاتا ہے، وقت پر بندوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے پروردگار عالم. تو ہمارا حق بنتا ہے اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو پیدا کریں. جب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے. یہ جمعہ کا مجمع ہے، ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی مسجد کا مجمع نماز میں بھی اتنا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی غفلت دن بدن ہماری زندگی میں بڑھ رہی ہے، اس لیے کہ دنیا نے ہمارے دلوں کو جگہ پکڑ لی ہے. ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے ویران ہو چکے ہیں. آج میرے بھائیو، ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں. مصنوعی کہے گونجتے ہیں،
پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے، لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانی کے راج ہے، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہے اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال، یہ کیا ہو رہا ہے کہ دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، گناہ کرتے کرتے اور دنیا کی محبت میں چلتے چلتے ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب محبت پیدا ہو جاتی ہے تو بندے کو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے، وہ بندہ نمازوں میں لیٹ نہیں ہوتا، کیسا فجر کا ماحول ہے اور کیسا ظہر کا ماحول ہے اور کیسا عصر کا ماحول ہے کہ مسجد کے احترام میں 400 مسلمان رہتے ہو اور مسجد کے احترام میں 120 مسلمانوں کے مکان ہو اور 25 نمازوں کی تعداد ہو، 22 نمازوں کی تعداد ہو۔ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے علماء کی جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں، بڑے بڑے مشائخ کی جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں اور دین کا کام دنیا کے کنارے تک پہنچ چکا ہے، تہجد گزار دنیا میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اس وقت میں ہمارے مسجد کا یہ ماحول ہو اور ہم کھانا کھاتے رہیں اور ہم پانی پیتے رہیں اور اپنے کاروبار کو چمکاتے رہیں اور اپنی دنیا کو بنانے کے اندر مشغول ہوتے رہیں تو مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ یہ ذمہ داری اللہ نے ہم کو دی ہے، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبروں کو ان کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا، اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی اپنی ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا۔ یہاں کا تو مجمع جمعہ میں بھی نہیں آتا، بلکہ مجمع جمعہ کی نماز میں آتا ہے، صرف 8ویں دن جمعہ کی نماز میں آتا ہے، باقی 6 دن مجمع مسجدوں میں نہیں دکھتا۔ تو کیا صرف ہم 8ویں دن کھانا کھاتے ہیں؟ صرف ہم 8ویں دن پانی پیتے ہیں؟ کہ ہم 8ویں دن اپنے گھروں میں سوتے ہیں؟ کہ ہم 8ویں دن اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیسے ہم 8ویں دن ہم کاروبار کو کھولتے اور جاب کرتے ہیں؟ تو امت کو کیا ہو چکا ہے کہ صرف جمعہ کے دن مجمع ہماری مسجدوں میں آوے اور ہماری مسجد فجر میں خالی ہو جاوے، ظہر میں خالی ہو جاوے، عصر میں خالی ہو جاوے۔ شیطان نے صرف ایک سجدے کا انکار کیا تھا، اللہ نے ان کو جنت سے ٹپک دیا۔ اتنی ساری عبادت کرنے والا شیطان جو معلم الملکوت تھا، ایک سجدے کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ اس مسلمان کو کیا ہوا ہے کہ اس نے فجر کے سجدے کو چھوڑا ہو اور ظہر کے سجدے چھوڑے ہو اور عصر کے سجدے چھوڑے ہو اور مغرب میں اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑا ہو اور عشاء کے سامنے اللہ کے سامنے سجدے کرنے چھوڑے ہو اور راتوں کی تنہائی بستروں پر چل لگی ہو اور اپنے بستروں کو آباد کر رہا ہو اور کاروبار کے پیچھے 11 بجے تک ہماری دکانیں چمک رہی ہو اور ہمیں نہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے نہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ میرے بھائیوں، رونے کی ضرورت ہے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب کو قبر میں جانا ہے۔ کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو چکے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ اپنے جوان بچوں کو بھول گئے اور کتنے بوڑھے ماں باپ قبروں کے پیبل بن گئے، ان کے جوان بچے اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھول گئے کہ ہمارا بھی ایک باپ تھا، ہماری بھی ایک ماں تھی، ہمارا بھی ایک دادا تھا، ہماری بھی ایک دادی تھی۔ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں نوجوان، بائکوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کا کھیل ہے میرے بھائیوں۔ یہ بڑے بڑے تجار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ٹاپ لائن کے بڑے بڑے تاجر صحابہ تھے، لیکن کبھی ان کی رکعتیں نہیں چھوٹی، کبھی ان کی صف اولا نہیں چھوٹی، کبھی ان کی جماعت سے نماز نہیں چھوٹی۔ اللہ کے دین کے تقاضے پر دنیا کے کونے میں جانا پڑا ہے تو ان کا مال اللہ کے دین کی بنیاد پر، ان کا مال اللہ کے راستے میں دنیا کے کونے کونے میں دین کے مسائل پر لگا ہے۔ تجارت بہت بڑی برکت کی چیز ہے، لیکن دعوت کا کام بڑے بڑے تاجر صحابہ نے کیا ہے۔ میرے بھائی، دنیا تو فانی ہے، ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے
وہ بھی کوئی جوانی ہے جس مال پہ فقر کا ڈر ہو، وہ بھی کوئی مال ہے جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو، وہ بھی کوئی عزت ہے جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو، وہ بھی کوئی محبت ہے جن گھروں کو اجڑ جانا ہو اور جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو۔ کل بیت وإن طالت سلامتها یوما ستدرکه النقباء والجدد۔ میرے بھائیو، بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، آج وہاں مکڑیوں کے جالے ہیں، ان کو یاد کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں دکھتا۔ سب لوگ اپنی کمائی میں مشغول ہو چکے، دنیا کی جائیداد کو چھوڑ کر جانے والے، ان کی جائیداد کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑا، بھائی بہن سے لڑا، بہن بھائی سے لڑی، خاندان تار تار ہو گیا، دل شیشے کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے دنیا میں پھینک دیے دلوں کو۔ لیکن میرے بھائیوں، مرنے والے کو کوئی یاد کرنے والا دنیا میں نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا ہے، اس آدمی ہمیشہ دھوکے کے گھر سے اپنے آپ کی عبرت پکڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے صحابی عبد الرحمن بن عوف مالدار ترین صحابی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہیں، عبد الرحمن تو رحمان کے تاجر ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تم تو مدینے کے مالدار صحابہ کرام میں ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تم جنت میں تم چل کر نہیں آؤ گے، بلکہ تم جنت میں گھسٹ کر آؤ گے۔ حالانکہ ٹاپ 10 صحابہ کرام میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ایک ہی مجلس میں 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنائی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، ان صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ عبد الرحمن جنتی، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تم جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ کہ تمہارے پاس مال بہت ہے، حلالها حساب حرامها عذاب۔ حلال مال پر تو اللہ کی بارگاہ میں پائپا کا حساب دینا پڑے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے مال کو کہاں لگایا۔ مال کمانا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک پائے کا حساب دینا پڑے گا۔ اتنے بڑے صحابی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں گھسٹتے گھسٹتے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو مجھے اللہ کے نبی سے میں کیا کروں، جنت میں گھسٹ گھسٹ کر داخل ہوں گا کہ تمہارا مال اتنا سارا ہے کہ تم کو اللہ کی بارگاہ میں مال کا حساب دیتے 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 تم تھک جاؤ گے، تمہارا پسینہ چھوٹ جائے گا۔ تو فرمایا ایک کام کرو، اس کا حل کیا ہے کہ میرے پیر جہنم کی گڑیوں سے کھل جاوے اور میرے پیر بیڑیوں سے کھل جاوے اور میں جنت میں آسانی کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو فوراً نکلے گھر پر، ہماری طرح نہیں سوچتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں۔ جب کوئی مدرسے کا تقاضا ہو، مسجد کا تقاضا ہو، اللہ کے دین کے مصارف کا تقاضا ہو تو گھر مشورہ کرتے ہیں۔ صحابہ تو حضور کی بات کو سن کر اپنا جان اور مال کی صحیح ترتیب بنانے کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ جب اپنا سارا کا سارا مال نبی کی خدمت میں لینے کے لیے گئے، جبرائیل امین آئے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الرحمن کو جا کر کہہ دو کہ سارا مال لانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ غریبوں کی خبر رکھے۔ کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاٹ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار سے جا کر پوچھو۔ ہم نے احمد آباد میں واڈیلال کے ہاسپٹلوں میں سے نوجوانوں کو دیکھا ہے جن کو منہ کا کینسر ہے، جن کی زبانوں کو نکال دیا ہے، جن کے اندر کی آنتوں کے کینسر ہیں۔ نوجوان اپنی جوانی میں کینسر کی بیماری میں تڑپ رہا ہے، کسی بیمار کو جا کر پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ کہ عبد الرحمن بیماروں کا علاج کرے، غریبوں پر صدقہ کرے، اور اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہو ان پر تمہاری نظر ہونی چاہیے کہ تمہاری بیڑیوں کی خلاصی کا ذریعہ بنے گا۔ کہ مال کے لگانے کی صحیح ترتیب اللہ کے دین کے مصارف ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک بار مدینہ منورہ میں شور ہوا، حضرت عائشہ نے اپنے خادم کو کہا کہ مدینہ منورہ میں جا کر دیکھو کیا کسی نے مدینہ منورہ پر چڑھائی تو نہیں کی کہ مدینہ منورہ میں شور ہو رہا ہے۔ تو خادم نے جا کر مارکیٹ میں دیکھا، حضرت الرحمن بن عوف کا اتنا سارا مال آیا ہوا ہے کہ پہلا اونٹ مدینے کے بازار میں ہے اور آخری اونٹ مصر کی مارکیٹ میں ہے۔
اور سارے کے سارے اونٹ گلوں سے لدے ہوئے ہیں، ان پر مال بھرا ہوا ہے، گلے بھرے ہوئے ہیں، سونا اور چاندی کے زیورات سے ان کے اونٹ لدے ہوئے ہیں۔ ایجپٹ کا کہاں ہے، مصر کہاں ہے، اور مدینہ منورہ کا مارکیٹ کہاں ہے کہ سارے کے سارے گلوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو غریبوں کا شور ہو رہا تھا، چھوٹے چھوٹے تاجر ویاپاری جو مال کو سپلائی کرتے ہیں، مال کو لیتے ہیں، ان کا شور ہو رہا تھا۔ جا کر خادم نے عائشہ کو کارگزاری سنائی کہ کسی نے مدینہ منورہ پر حملہ تو نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ اتنا سارا مال عبدالرحمن بن عوف کا آیا ہوا ہے، تو نیچے غریبوں کا، یتیموں کا شور ہو رہا ہے۔ تو عائشہ نے فرمایا اپنے خادم کو، عبدالرحمن بن عوف کو جا کر کہہ دو اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے، اتنا سارا مال ہوتے ہوئے جنت میں کیسے جاؤں گے۔ جب یہ بات حضرت عبدالرحمن نے سنی ہے، کسی وقت اپنا سارا کا سارا مال اللہ کے دین کے مصارف پر لٹا دیا، غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اللہ کے دین کے مصارف پر سارا کا سارا مال خرچ کر دیا، اور یہ فرما عائشہ کو جا کر کہہ دو ہم جنت میں ایسے جائیں گے۔ جنت میں جانے کا طریقہ بتایا کہ ہم تو مال کو لٹا کر جنت میں جائیں گے، مال کو جمع کر کے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم، ان قریب میری امت پر خطرناک زمانہ آنے والا ہے کہ صرف زندگی کا مقصد پیٹ بن جاوے گا، بس میرا پیٹ بھرے، امن الحلال امن الحرام، چاہے میرا پیٹ حلال سے بھرے، بائیں کا مال کھا کر میرا بال بھرے، بہن کو تکلیف پہنچا کر، پڑوسی کو تکلیف پہنچا کر، اور پارٹنر کو تکلیف پہنچا کر، صرف میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرے بال بچوں کا پیٹ بھرنا چاہیے، اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ حلال کا پیسہ ہے حرام کا پیسہ ہے۔ ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ صرف زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جاوے گا۔ اور میرے نبی نے آگے فرمایا وَشَرَفُهُمْ دِینَارٌ وَدِرْہَمٌ، اور عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی کہ تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو پیسوں کی صرف پوجا کرتے ہیں، ان کے دل میں اہل علم کی قدر نہیں، ان کے دل میں اہل ذکر کی قدر نہیں، ان کے دلوں میں دین کی اور دین کی محنت کی قدر نہیں۔ ایسے لوگوں سے کبھی ملاپ مت کرنا کہ ان پر اللہ کی لعنت آتی ہے۔ جب ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت کی پھٹکار آتی ہے تو ان کے پاس بیٹھنے والوں پر بھی لعنت اترتی ہے کہ زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جاوے گا اور عزت کی چیز پیسے بن جاوے گی۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی، وَقِبْلَتُهُمْ نِسَاؤُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ عورت کہے گی ماں سے تم کو بات نہیں کرنا تو ماں سے الگ ہو کر بیوی کی بات مانے گا۔ عورت یہ کہے گی میں تمہارے باپ کو تمہارے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو شوہر بیوی کی بات مان کر ماں باپ کو گھر سے دھکے مار کے نکالے گا۔ بیوی یوں کہے گی تمہیں تمہارے بھائی سے بات نہیں کرنی، تو بیوی کی بات مان کر بھائی سے قطع تعلق کرے گا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم گلیوں میں سے لوگوں کو دیکھو تو انتظار کرو قیامت قریب ہے۔ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ دنیا کی چمک دمک اور بوجھ کے مارکیٹ کو دے کر دھوکہ کبھی نہ کھاوے، یہ تو چند دن کا سامان ہے میرے بھائیوں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، قرآن کریم نے جگہ جگہ پر دنیا کے انسانوں کو بیدار کیا ہے۔ یہ تمہارے چمکتے دمکتے مال اور تمہارا چمکتا دمکتا مارکیٹ اور تمہاری روپیوں کی لین دین تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور غیر مسلموں کا اللہ نے غیر مسلموں کو زیادہ مالدار بنایا ہے کیونکہ دنیا ان کے لیے جنت ہے۔ تو میرا اللہ فرماتا ہے یہ غیر مسلموں کا لا یغرنک تقلب الذین کفروا، ان غیروں کا مالوں کا الٹ پلٹ کرنا اور مالوں کا سپلائی کرنا شہروں میں مارکیٹوں میں تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تو چند دن کا سامان ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ سلگتے ہوئے انگارے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بھائی میرا اور آپ کا ٹھکانہ تو اللہ نے جنت بنایا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم دنیا میں کاروبار کرنے کا نہ نہیں کہتے، لیکن ہمارا دل کاروبار میں اتنا نہ لگے کہ ہماری مسجد خالی کی خالی رہ جائے۔ مالدار اور اللہ نے مال دیا ہے، حلال روزی کماؤ، لیکن مال کی ترتیب ہے اور جان کی ترتیب ہے۔ ہماری جان اللہ کے دین کی محنت کے پیچھے لگے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اللہ کے نبی کے زمانے میں مالدار صحابہ کرام تھے، اب ان کی زندگی کی دیکھیں گے، ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ سعید بن مسیب بڑے تاجر تھے، بڑے تاجر جن کا زیتون کا بڑا کاروبار تھا، وہ فرماتے اللہ کی قسم 20 سال ہو چکے ہیں میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی،
میرے زندگی کے 20 سال سے گزرے ہیں، میں صف اولیٰ کے پابند تھے، میں نے امام کے علاوہ کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی، اور 15 سال میرے ایسے گزرے ہیں کہ مسجد میں آنے کے بعد اذان ہوئی ہے۔ یہ تو بڑے بڑے بزنس مین تھے ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ، اتنے بڑے تاجر مارکیٹ کے تھے کہ کوفہ میں ان کی دکانوں کے انبار تھے، بصرہ میں اور کوفہ میں، بغداد میں 40 سال میرے بھائیوں عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، پوری رات اللہ پوری رات جاگتے تھے، اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے بڑوں نے اس طریقے بھائیوں زندگیاں گزاری ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے، ہمارے بچوں کو نمازی بناوے۔ ہمارے بچوں کی خلوتیں کہاں گزرتی ہیں، ہمارے بچے راتوں کو کیا کیا دیکھتے ہیں، اور ہمارے بچوں کا فرینڈ سرکل کون سا ہے، اور میری بچوں کی سہیلیاں کون سی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اپنے گھر میں دینی فضا قائم کرے، ورنہ یاد رکھنا بچوں کی بنیاد پر ماں باپ کو رونا پڑے گا۔ آج کا ماحول اللہ معاف کرے ایسا خطرناک ماحول ہو چکا ہے، گھر گھر میں گناہوں کا بازار گرم ہو چکا ہے، بچے ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں، اور بچیاں موبائل، یہ موبائل نہیں ہے۔ بچیوں کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، ماں کو ضرورت پڑے، باپ کو ضرورت پڑے، یہ موبائل نہیں ہے۔ یہ تو جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے، جس کے ہاتھ میں بھی آئے گا اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دے گا۔ اس سے میرے بھائیوں اپنے گھر میں دینی فضا کو قائم کرے، اور اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے، اور خود بھی اللہ کے راستے میں جاوے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ، پائلوٹ سے لے کر ایئر فورس تک کے لوگ اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، دنیا کا کوئی طبقہ ایسا نہیں باقا جو اللہ کے دین کی محنت کے لیے دنیا میں لگمتا ہو۔ تم ملکوں میں جا کر دیکھو تو صحیح، آپ کو دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں میرے بھائیوں ایسے بڑے بڑے بزنس جن کا پورا مارکیٹ ہے، اللہ کے راستے میں 5 مہینوں کی جماعتوں میں نکلتے ہیں اور اپنے بچوں کو نکالتے ہیں۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دکانوں نے اور چھوٹے چھوٹے کاروبار نے ہمیں نماز سے چھوڑا ہوا ہے، ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے۔ اسے میرے بھائی اللہ کے واسطے یہی دکانیں چمکتی ہوگی اور ہمارا جنازہ گھر سے اٹھے گا۔ میرے بھائی ہمارا جنازہ گھر سے اٹھے گا، ایک دن دکان بند رہے گی، بچے کفن دفن کی تیاری کر کے ڈال کے آ جائیں گے، کھانا بنا کھلا دے کے مہمانوں کو، پھر کون باپ تھا، کون ماں تھی، اور کون تھا دادا، کون تھی دادی، اولادیں بھول جائے گی۔ اس سے پہلے ہمارے وقت آوے اپنی قبر کی اور آخرت کی تیاری کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا، ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے، اور یہ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹھن ہے، اور یہ ابو ذر توشہ ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے، اور یہ ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے اور وہ اللہ ہے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ جمعہ کا مبارک دن ہے، میں آپ کی مسجدوں کو دیکھتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، پتہ نہیں تمہارے نمازی کہاں ہیں، گھر کو دیکھتا ہوں تو اتنے سارے مکان کے بنگلے ہیں، کوئی نماز میں مسلمان دکھتے نہیں ہیں۔ انتظار جمعہ کے دن کا تھا کہ جمعہ میں مسجد چھوٹی پڑے گی، اوپر نیچے مسجد کے بڑی بنانے کے فیصلے کریں گے، ہر جگہ جمعہ میں مسجدیں خالی ہیں۔ میں نے پوچھا رمضان میں مجمع کتنا ہوتا ہے، کہ رمضان میں ہمارے مجمع کا یہی حال ہے۔ میرے وہ کتنے لوگ یہاں آئے ہوں گے جن کے اولاد نماز نہیں پڑھتی ہوگی، جن کے بیٹے یہاں آئے ہوں گے ان کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے۔ جب مردوں کا یہ حال ہے تو مستورات کا کیا حال ہوگا، جوان لڑکیوں کا کیا حال ہوگا، جوان عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ ان کے پیچھے کوئی رونے والا نہیں، ان کے پیچھے کوئی تڑپنے والا نہیں۔ تمہیں اور آپ کل قیامت کے میدان میں میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ علامہ اقبال نے روتے روتے کہا ہے، کسی غم خسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بلا دیا اسے میں نے جی سے بلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ جس نبی نے اس امت کے پیچھے بڑی قربانیاں دی، ہائے میری امت کہتا کہتا دنیا سے وہ نبی چلا گیا۔ کاش میرے نبی کو پتا چلتا اس امت کے نوجوان بے نوازی ہے، اس امت کے بیٹے بے نوازی ہے، اس نبی کو قبر میں کتنی دکھ پہنچتا ہوگا۔ اس سے میرے بھائیوں اپنے گھر میں ماحول کو قائم کرو، اپنے گھر میں دینی فضا کو قائم کرو، اپنے بچوں کو نمازی بناؤ اور اپنے مستورات کو نمازی بناؤ۔ اس کا ایک آسان عمل ہے، اللہ کے راستے میں بھیجو، بڑے بڑے
شرابی راہ خدا میں نکل کے روئے ہیں، ناچنے والے راتوں کو تڑپ تڑپ کر اللہ کے راستے میں روئے ہیں، اور اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کو زندہ کر کے اپنے بچوں کو اندر اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔